قرآن مجید کا سورہ نمبر 13 سورہ رعد۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر بہتیرے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ خدا وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے اٹھا کھڑا کر دیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، اور سورج اور چاند کو اپنا تابعدار بنایا کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا کرتا ہے۔ وہی دنیا کے ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، اور اسی غرض سے کہ تم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کرو، اپنی آیتیں تفصیل وار بیان کرتا ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں بڑے بڑے اٹل پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس نے ہر طرح کے میووں کی دو قسمیں پیدا کی، جیسے کھٹے میٹھے۔ وہی رات کے پردے سے دن کو ڈھک دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہتیری نشانیاں ہیں۔ اور خود زمین میں دیکھو، بہت سے ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور خرموں کے درخت، بعض کی ایک جڑ اور 2 شاخیں، اور بعض اکیلا ایک ہی شاخ کا، حالانکہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ اور پھلوں میں بعض کو بعض پر ہم ترجیح دیتے ہیں۔ بے شک جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہتیری نشانیاں ہیں۔ اور اگر تمہیں کسی بات پر تعجب ہوتا ہے تو ان کفار کا یہ قول تعجب کی بات ہے کہ جب ہم سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ ایک نئے جنم میں آئیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے بھلائی کے قبل ہی برائی عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پہلے بہت سے لوگوں کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار باوجود ان کی شرارت کے لوگوں پر بڑا بخشش کرم والا ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہماری مرضی کے موافق کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف خوف خدا سے ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ ہر مادہ جو کہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے، اور بچہ دانوں کا گھٹنا بڑھنا بھی وہی جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ وہی باطن و ظاہر کا جاننے والا سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ تم لوگوں میں جو کوئی چپکے سے بات کہے، اور جو شخص ہاتھ پکار کے بولے، اور جو شخص رات کی تاریکی میں چھپا بیٹھا ہو، اور جو شخص دن دہاڑے چلا جا رہا ہو، اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ آدمی کسی حالت میں ہو مگر اس کے لیے اس کے آگے، اس کے پیچھے اس کے نگہبان فرشتے مقرر ہیں کہ اس کی حکم خدا سے حفاظت کرتے ہیں جو نعمت کسی قوم کو حاصل ہو، جب تک وہ لوگ خود اپنی نفسی حالت میں تغیر نہ ڈالیں۔ خدا ہرگز تغیر نہیں ڈالا کرتا، اور جب خدا کسی قوم پر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور نہ اس کا اس کے سوا کوئی والی اور سرپرست ہے۔ وہ وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے اور لالچ دینے کے واسطے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور پانی سے بھرے بوجھل بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔
اور گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ وہی آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر اسے جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے بارے میں خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا سخت قوت والا ہے۔ مصیبت کے وقت اسی کو پکارنا ٹھیک پکارنا ہے، اور جو لوگ اسے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو ان کی کچھ سنتے تک نہیں، مگر جس طرح کوئی شخص بغیر انگلیاں ملائے اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ کسی طرح پہنچنے والا نہیں، اور اسی طرح کافروں کی دعا گمراہی میں پڑی بہکی پھرا کرتی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں مخلوقات سے جو کوئی بھی ہے، خوشی سے یا زبردستی سے، سب ہی اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اور اسی طرح ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو کہ آخر آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ تم خود کہہ دو کہ اللہ ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ کیا تم نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے آپ نہ تو نفع پر قابو رکھتے ہیں اور نہ ضرر پر؟ یہ بھی تو پوچھو کہ بھلا کہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کہیں اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کسی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جس کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے انداز سے نالے بہ نکلے، پھر پانی کے ریلے پر جوش کھا کر پھولا ہوا جھاگ پھین آ گیا، اور اس چیز دھات سے بھی جسے یہ لوگ زیور یا کوئی اسباب بنانے کی غرض سے آگ میں تپاتے ہیں، اسی طرح پھین آ جاتا ہے، پھر الگ ہو جاتا ہے۔ یوں خدا حق و باطل کی مثل بیان فرماتا ہے کہ پانی حق کی مثال اور پھین باطل کی، غرض پھین تو خشک ہو کر غائب ہو جاتا ہے، اور جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے پانی وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ یوں خدا لوگوں کو سمجھانے کے واسطے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا ان کے لیے تو بہتری ہی بہتری ہے، اور جن لوگوں نے اس کا کہا نہ مانا قیامت میں ان کی یہ حالت ہوگی کہ اگر انہیں روئے زمین کے سب خزانے بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور مل جائے تو یہ لوگ اپنی نجات کے بدلے اس کو بخوشی دے ڈالیں، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے، کبھی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو مطلق اندھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے تو بس کچھ سمجھدار ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا سے جو عہد کیا اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو نہیں توڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو مصیبت ان پر پڑی ہے اسے جھیل گئے اور پابندی سے نماز ادا کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی تھی اس میں سے چھپا کر اور دکھلا کر خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں
جن کے لیے آخرت کی خوبی مخصوص ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں وہ سب بھی، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، اور سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا، یہ اسی کا صلہ ہے، دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات باہمی کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے برا گھر جہنم ہے۔ اور خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی پر بہت نہال ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی نعیم آخرت کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت چیز ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی تم پر ہماری خواہش کے موافق کوئی معجزہ اس کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تم ان سے کہہ دو کہ اس میں شک نہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے اس کی طرف رجوع کیا اسے اپنی طرف پہنچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کے دلوں کو خدا کی یاد سے تسلی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھو کہ خدا ہی کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کے واسطے بہشت میں طوبہ اور خوشحالی اور اچھا انجام ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے اور پیغمبر بھیجے تھے اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے اور بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے جو قرآن ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجا ہے انہیں پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ کچھ تمہارے ہی نہیں بلکہ سرے سے خدا ہی کے منکر ہیں۔ تم کہہ دو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن بھی نازل ہوتا جس کی برکت سے پہاڑ اپنی جگہ سے چل کھڑے ہوتے، یا اس کی وجہ سے زمین کی مسافت طے کی جاتی اور اس کی برکت سے مردے بول اٹھتے، تو بھی یہ لوگ ماننے والے نہ تھے، بلکہ سچ یوں ہے کہ سب کام کا اختیار خدا ہی کو ہے۔ تو کیا ابھی تک ایمانداروں کو چین نہیں آیا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا؟ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر ان کے کرتوت کی سزا میں کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی ہی رہے گی، یا ان پر نہ پڑی تو ان کے گھروں کے آس پاس غرض نازل ہوگی ضرور، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ فتح مکہ پورا ہو کر رہے۔ اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا ہرگز خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہتیرے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی جا چکی ہے، تو میں نے چند روز کافروں کو مہلت دی، پھر آخرکار ہم نے انہیں لے ڈالا۔ پھر تو کیا پوچھتا ہے کہ ہمارا عذاب کیسا تھا؟ تو کیا جو خدا ہر ایک شخص کے اعمال کی خبر رکھتا ہے ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کے دوسرے شریک ٹھہرائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم آخر ان کے نام تو بتاؤ، یا تم خدا کو ایسے شریکوں کی خبر دیتے ہو جن کو وہ جانتا تک نہیں کہ وہ زمین میں کدھر بستے ہیں، یا نری اوپری باتیں بناتے ہو؟ بلکہ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کی مکاریاں بھلی دکھائی گئی ہیں اور وہ گویا راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ اور جس شخص کو
خدا گمراہی میں چھوڑ دے توڑ دے تو اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان لوگوں کے واسطے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت کھلنے والا ہی ہے، اور پھر خدا کے غضب سے ان کا کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ جس باغ بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے میوے سدا بہار، اور ایسے ہی اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں پرہیزگار تھے، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ تو جو احکام تمہارے پاس نازل کیے گئے ہیں سب ہی سے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو نہ مانو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا ہی کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں۔ میں سب کو اسی کی طرف بلاتا ہوں، اور ہر شخص کو ہر پھر کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یوں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل فرمایا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کہیں تم نے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر لی، تو یاد رکھو کہ پھر خدا کی طرف سے نہ کوئی تمہارا سرپرست ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے اور بھی بہتیرے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے ان کو بیویاں بھی دیں اور اولاد بھی عطا کی، اور کسی پیغمبر کی یہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن کے بغیر لا دکھائے۔ ہر ایک وقت موعود کے لیے ہمارے یہاں ایک قسم کی تحریر ہوتی ہے، پھر اس میں سے خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ موجود ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وعدے عذاب وغیرہ کے ہم ان کفار سے کرتے ہیں، چاہے ان میں سے بعض تمہارے سامنے پورے کر دکھائیں یا تمہیں اس سے پہلے اٹھا لیں، بہرحال تم پر تو صرف احکام کا پہنچا دینا فرض ہے، اور ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ ہم زمین کو فتوحات اسلام سے اس کے تمام اطراف سے سواد کفر میں گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو لوگ ان کفار مکہ سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان لوگوں نے بھی پیغمبروں کی مخالفت میں بڑی بڑی تدبیریں کی تو خاک نہ ہو سکا، کیونکہ سب تدبیریں تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور عنقریب کفار کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی خوبی کس کے لیے ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے واسطے خدا اور وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے کافی ہیں۔